ہر انسان زندگی میں کامیابی چاہتا ہے، لیکن کامیابی ہے کیا؟ کامیابی ملے گی کہاں سے؟ خود کامیابی کی تلاش میں نکلتا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں کامیاب ہو گیا تو میری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ تو کسی کو گاڑی میں سکون نظر آتا ہے، کسی کو مال میں سکون نظر آتا ہے، کسی کو فلم دیکھنے میں سکون ملتا ہے، کسی کو سینما جانے میں سکون ملتا ہے، اور کچھ لوگوں کو حسین کی مجلس میں آنے سے سکون ملتا ہے۔ آپ اگر یہاں آئے تو آپ کے آنے میں کوئی موٹیو تھا، کوئی محرک تھا جس نے آپ کو یہاں پر آنے پر مجبور کیا کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، کیونکہ آپ یہاں سے کچھ لینا چاہتے ہیں، کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کے وجود میں کسی شے کا اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس محرک کو دیکھنا ہے کہ انسان جس بھی شے کے پیچھے جاتا ہے اس کا محرک کیا ہے۔ اگر اس کا موٹیو اہل بیت کا فرمان ہے، عقل ہے، روح ہے، ما فی الضمیر ہے، تو انسان کی زندگی کامیابی ہے۔ لیکن اگر اس کا موٹیو شہوت ہے، اگر اس کا موٹیو نفس ہے، اگر اس کا محرک حب ذات ہے، اگر اس کا محرک شوبازی ریا ہے، کہ آج کل ہم مختلف مولویوں کے قافلے کو بھی دیکھتے ہیں، وہ ایسے نہیں لگ رہا کہ مجلس میں جانے سے لگتا ہے کسی دولہے کو لے جایا جا رہا ہے۔ جب انسان اپنی عزت، نفع اور نقصان کا معیار چیزوں کو بنا دے اور عزت اور نفع یا ضرر کا نقصان خدا کو نہ سمجھے، تو انسان کے موٹیو کیا ہو جاتے ہیں؟ بدل جاتے ہیں، اس کی زندگی میں محرک بدل جاتے ہیں۔ اسی لیے معصوم نے فرمایا جب تک تو علم النفس اور معرفت النفس کو حاصل نہیں کرے گا تب تک تجھے معرفت امام زمانہ نہیں ملے گی۔ اب یہ معرفت النفس کیسے حاصل ہو؟ بزنس کا اصول ہے جب تک ڈیمانڈ نہیں ہوتی تب تک سیل نہیں ہوتی۔ آپ کسی ایسی چیز کو لے کر چلے جائیں جس کی ڈیمانڈ ہی نہیں، آپ کی چیز بکے گی نہیں۔ تو جب تک میرے وجود کے اندر معرفت النفس کی ڈیمانڈ نہیں بڑھے گی تب تک میں معرفت النفس کے پیچھے نہیں جاؤں گا۔ اگر کسی مومن کو سگریٹ چھڑوانی ہے تو آپ پہلے اس کے وجود میں ایک محرک کو پیدا کریں تاکہ وہ اس چیز کو چھوڑنے پہ تیار ہو جائے۔ دنیا کیا کرتی ہے؟ وہ ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے سے آپ کے وجود میں موٹیو کو پیدا کرتی ہے۔ کہ میں نے واٹر بیڈ کی آپ کو مثال دی تھی، ایک وقفہ اتنا خوبصورت بنایا جاتا ہے، آپ کے اندر ضرورت کو ایجاد کیا جاتا ہے، پھر آپ اسی ضرورت کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور وہ چیزیں اپنے گھر میں لا کر بٹھا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں کسی چیز کی تعریف کروں، کس چیز کے اتنے فائدے ہیں، آپ فوراً میرے پاس آئیں گے مولانا ہمیں چاہیے۔ تو پہلے محرک کو ایجاد کیا جاتا ہے، اور خدا نے انسان کو گناہ سے بچنے کے لیے جو برترین محرک دیا کہ جس موٹیویشن کے ذریعے انسان خود کو گناہ سے بچا سکے، وہ ذکر قیامت تھا، وہ ذکر قبر تھا، وہ ذکر موت تھا۔ اسی لیے قرآن میں 1200 آیتیں ایسی ہیں جو موت کے بارے میں۔ علماء فرماتے ہیں شاید قرآن کا کوئی ایک صفحہ ایسا ہو جس میں آخرت کا ذکر نہیں ہے۔ تو جب انسان آخرت کو جتنا یاد کرے گا اس کے اندر موٹیویشن پیدا ہوگی، تب جا کے وہ گناہ سے بچے گا، تب یہ جوان اپنی نگاہ کو نگاہ حرام سے بچائے گا، تب یہ اپنی زبان پر کنٹرول کر سکے گا، تب یہ زندگی میں 10 منٹ ایسے نکالے گا جس 10 منٹ میں اتنا مطالعہ کرے تاکہ اس کے دل میں معرفت امام زمانہ بڑھ جائے۔ لیکن جو دنیا کا سسٹم، میں نے کل کلچر پہ آپ کے سامنے بات کی، جو یونیورس کا کلچر ہے اس کے کلچر میں آپ کو کہیں موت نظر نہیں آتی۔ فلمیں بنتی ہیں دنیا پر، انٹرٹینمنٹ کی فلمیں بنتی ہیں، موٹیو کون ہوتا ہے؟ شہوت ہوتا ہے یا مال ہوتا ہے، یا سائنٹیفکلی فلمیں بنتی ہیں جن کا تعلق آپ کے لاجک سے، آپ کے دماغ سے ہوتا ہے۔ لیکن دنیا میں بہت کم فلمیں ایسی بنتی ہیں جس میں موت کا ذکر کیا جائے، جس میں قیامت کا ذکر کیا جائے۔ شہوت پہ گفتگو ہوتی ہے، مال پہ گفتگو ہوتی ہے، بزنس پہ گفتگو ہوتی ہے، مختلف ڈرامے بنائے جاتے ہیں، سائنٹیفکلی فلمیں بنائی جاتی ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے یونیورس کا یہ کلچر ہی نہیں ہے کہ موت پہ گفتگو کی جائے۔ حالانکہ ہر انسان جانتا ہے کہ یہاں پہ میں 70 سال جینے آیا ہوں اور جس دنیا میں مجھے جانا ہے وہ ابدی دنیا ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، لمٹ لیس دنیا ہے، وہاں پہ ابدی زندگی ہے، لیکن اس زندگی کے بارے میں اس جوان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اسے تو یہ بتایا گیا کہ پیسے کی اہمیت یہ ہے، اسے تو یہ بتایا گیا مال کی اہمیت یہ ہے، اسے تو یہ بتایا گیا اگر اسٹیٹس بنانا ہے تو یہ چیزیں تیرے پاس ہونی چاہیے، لیکن اسے یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ آخرت میں اگر تمہیں اسٹیٹس چاہیے تو تجھے علی بن ابی طالب کی اطاعت کی ضرورت ہے۔
آخرت میں اگر تجھے اسٹیٹس چاہیے تو تم نے اپنی قیامت کے لیے کیا کیا؟ تو میں نے کئی سال پہلے مجلس میں یہ عرض کیا تھا کہ ویسٹرن ورلڈ جو ہے اس کی جو سویلائزیشن ہے، اس کی سویلائزیشن کا جو دھاگا ہے وہ کیا ہے؟ ایک تسبیح کا تصور کیجئے، تسبیح کے دانوں میں نظم ہوتا ہے، اگر یہ دھاگا نہ ہو تو سارے دانے بکھر جائیں، اگر ان دانوں کو کسی شے نے ایک جگہ پہ اکٹھا کیا ہے وہ تسبیح کا دھاگا ہے۔ تو ویسٹرن سویلائزیشن اگر آج کھڑی ہے، ہمارا جوان وہاں جانا چاہتا ہے، ہمارا ڈاکٹر وہاں جانا چاہتا ہے، ہر پڑھا لکھا آدمی اس ملک میں جانا چاہتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ سویلائزڈ ہیں، ہمارے ملک سویلائزڈ نہیں ہیں۔ تو اس کی سویلائزیشن میں جو اٹریکشن پیدا ہوئی وہ کون سی چیز ہے جس نے اس میں اٹریکشن کو پیدا کیا ہے؟ وہ اس کا دھاگا ہے۔ اس دھاگے کا نام کیا ہے؟ کہ جس میں نظم بھی ہے، جس میں ضبط بھی ہے، وہاں لوگ قانون کو فالو بھی کرتے ہیں۔ یہاں پہ ریڈ سگنل پہ آ کے پاکستانی سگنل توڑ دیتا ہے، لیکن یہی پاکستانی جب یورپ جاتا ہے رات کے 2 بجے بھی سگنل کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کس چیز نے اس کو اتنا مطیع کیا؟ کس چیز نے اسے اتنا فرما بردار کیا کہ یہاں پہ یہ قانون کو فالو نہیں کرتا لیکن وہاں پہ قانون کو فالو کرتا ہے؟ وہ کون سی ان کے سویلائزیشن کی خوبی ہے کہ جس نے اس کی سویلائزیشن کو کھڑا رکھا ہے؟ تسبیح کا تصور کیجئے، ویسٹرن سویلائزیشن کا تصور کیجئے، اور امام زمانہ جب آئیں گے مولا ایسا کون سا کام کریں گے کہ فل فور ویسٹرن سویلائزیشن ٹوٹ جائے گی؟ کیا مولا کہ اللہم کل ولیک پڑھیں گے یا مولا کے کوئی دعا کریں گے کہ سویلائزیشن ٹوٹ جائے؟ پریکٹیکلی امام زمانہ اسلامی حکومتوں کے قیام کے لیے وہ کون سی چیز نافذ کریں گے کہ فرماتے جب امام کا ظہور ہوگا کوئی بچہ چور پیدا نہیں ہوگا، امام زمانہ کا ظہور ہوگا کوئی بچہ زانی نہیں ہوگا، امام زمانہ کا ظہور ہوگا کوئی بچہ گناہ نہیں کرے گا۔ ایسی کون سی جادو کی چھڑی ہے جو امام زمانہ کیا کوئی نیا دین لائیں گے؟ کیا کوئی نئی شریعت لائیں گے؟ کیا کوئی نئے اقوال لائیں گے؟ یہی دین، یہی شریعت ہوگی، لیکن کس چیز کو امام زمانہ امپلیمنٹ کریں گے کہ تمام تر لوگ دیندار بن جائیں گے، پورے معاشرے کے دلوں میں رحم پیدا ہو جائے گا، پورا معاشرہ دین کا فالوور بن جائے گا؟ وہ کون سی چیز ہے؟ پہلے ویسٹرن سویلائزیشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اپنے معاشرے کو کس طرح کھڑا کیا کہ ان کے معاشرے میں قانون بھی ہے، قانون کو فالو بھی کیا جاتا ہے، وہاں پہ ایک نظم ہے، ایک ضبط ہے۔ فرماتے ہیں اس دھاگے کا نام ہے معاش۔ کیا نام ہے؟ معاش۔ ذہنوں میں بٹھا دیجئے، اس دھاگے کا نام ہے معاش، یعنی اکنومیکلی انہوں نے اپنے معاشرے کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں سے جو جوان یو کے کمانے جاتا ہے وہ گیا ہی کمانے کے لیے ہے، وہ یو کے زیارت کرنے نہیں گیا، وہ وہاں پہ دعائیں پڑھنے نہیں گیا، یعنی اس کا جو موٹیو تھا یورپ جانے کا وہ پیسہ کمانا تھا۔ وہ ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو یا جتنے بھی اسٹوڈنٹ جاتے ہیں وہاں پہ کوئی معرفت و نفس تو لینے نہیں جاتے نا۔ ویسٹرن ورلڈ میں جوان کیوں جاتا ہے؟ وہاں پہ اپنی اکنومک کو مضبوط کرنے جاتا ہے۔ تو سب سے بڑی چیز جو جس نے اس کے سسٹم کو کھڑا کیا ہے وہ ان کی اکنومک ہے، جس کو عربک میں کہا جاتا ہے معاش، احادیث میں کہا جاتا ہے معاش، جس کو کہا جاتا ہے دجال کی آنکھ۔ دجال کانا ہوگا، اس کے پاس ایک آنکھ نہیں ہوگی، دوسری آنکھ ہوگی۔ آج تک آپ نے سوچا وہ دوسری آنکھ کون سی ہے جو اس کے پاس نہیں ہوگی؟ اور یہ کیوں فرمایا کہ دجال کے پاس ایک آنکھ ہوگی؟ معصومین فرماتے ہیں یہ ایک آنکھ معاش کی آنکھ ہے۔ جتنا بھی دجالی سسٹم ہے وہ صرف معاش کی بنیاد پہ چلے گا، اس کے جتنے بھی قوانین بنائے جائیں گے وہ اکنومیکلی بنیاد پہ ہوں گے، ممالک کے آپس میں جتنے بھی تعلقات ہوں گے وہ اکنومیکلی بنیاد پہ ہوں گے۔ پاکستان کا اگر تعلق سعودی عرب سے ہے تو کوئی دینداری کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ وہاں سے ریال آ رہے ہیں، وہاں سے پیسہ آ رہا ہے۔ امریکہ کے ساتھ اگر آج تعلق تھوڑا سا بگڑ رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہاں سے پیسہ نہیں آ رہا۔ چائنا کے ساتھ اگر تعلق مضبوط ہو رہا ہے تو اس لیے نہیں کہ چائنیز بہت بڑا کلمہ پڑھتے ہیں یا نمازیں پڑھتے ہیں، میرا تعلق چائنا سے اس لیے ہے کیونکہ چائنا سے مجھے میرا معاش بہتر بن رہا ہے، میری مٹیریلسٹ دنیا بہتر بن رہی ہے۔ تو آخری زمانے میں جو نظام حاوی ہو جائے وہ نظام دجالی ہوگا۔ دجالی نظام مطلب کیا؟ دوستیاں اسی بنیاد پہ ہوں گی، مالدار ہے بیٹی کا رشتہ کرواؤں گا، مالدار ہے دوست بناؤں گا، مالدار ہے کوشش کروں گا اس کی صحبت میں بیٹھوں۔ آخری زمانے میں دجالی نظام، اور کوئی بھی شخص اس دجالی نظام سے بچ نہیں پائے گا کیونکہ ان کی سویلائزیشن اتنی مضبوط ہوگی، آپ اس کی سویلائزیشن کو فالو کرو گے۔ پورا بینکنگ سیکٹر، بینک جب لون دیتا ہے کیا رحمدلی کی بنیاد پہ دیتا ہے یا معاش کی بنیاد پہ دیتا ہے؟ وہ لوگوں کا خون چوستا ہے صرف اس لیے اسے پیسہ بنانا ہے۔ امریکہ اپنے تعلقات کن ممالک سے بناتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آ کر یہ بتاتا ہے کہ میں نے سعودی عرب کو اتنا اسلحہ بیچا اور سعودی عرب سے میں نے اتنا پیسہ لیا، اب میرا کیا جائے کہ بن سلمان کسے مار رہا ہے اور کسے نہیں مار رہا۔
میرا تو کام پیسے سے ہے. اگر مجھے دولت مل رہی ہے تو میرا کیا جائے وہ یمنیوں کو مار رہا ہے, میرا کیا جائے وہ مسلمانوں میں فرقہ واریت پھیلا رہا ہے. ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے, کیونکہ یہ آخری زمانے کے سسٹم کا نام ہے کہ اس زمانے میں جو سسٹم حاوی ہو جائے گا وہ معاش کا سسٹم ہوگا, جس کو کہتے ہیں دجالیاں. دجال کوئی جسم نہیں ہے, کوئی مٹیریلس وجود نہیں ہے کہ آپ تصور کریں پتہ نہیں کوئی بندہ آئے گا اور کسی مومن نے کلپ بھیج دیا مولانا اسرائیل میں دجال پیدا ہو چکا. اب ایب نارمل بچہ تھا, اس کی ایک آنکھ تھی. بھائی دجال ایب نارمل نہیں ہے, دجال بہت نارمل ہے. وہ اپنے سسٹم کو اتنی تیزی سے چلاتا ہے, عقلانیت سے چلاتا ہے کہ بڑے سے بڑے اس کے سسٹم کے جھانسے میں آ جاتے ہیں. لیکن سوال وہیں کا وہیں کھڑا ہے کہ یہ جو نوجوان سگنل پہ کھڑا ہوتا ہے یو کے میں, کینیڈا میں, یو ایس میں, ویسٹرن ورلڈ میں, یہ کیوں کھڑا ہو جاتا ہے؟ کیونکہ وہاں معاش کے پیچھے گیا تھا, اور جس کو پتا ہے اگر میں سگنل کو توڑوں گا تو 200 پاؤنڈ کا فائن بھرنا پڑے گا, تو اس کا معاش نقصان میں پڑ رہا ہے. وہ سگنل پہ اس لیے نہیں رک رہا کیونکہ کوئی گناہ ہے یا ثواب ہے رکنا, اس کا ثواب یہ ہے کہ اس کا پیسہ بچ رہا ہے, اور جہاں جہاں اس کا پیسہ بچے گا وہ اطاعت کرتا جائے گا. وہاں پہ اگر کسی کرپٹ ترین آدمی کو اگر آپ پکڑوائیں تو انہوں نے قانون بنا, ان کے سارے قوانین معاش کی بنیاد پر ہے, رحم دلی کی بنیاد پہ نہیں ہے کہ پتہ چلا فلاں بندہ ٹیکس نہیں دیتا, آپ کو پتا ہے اس کے پاس 5-6 کروڑ پڑے ہوئے ہیں, انہوں نے قانون بنایا اگر آپ اس کا پیسہ پکڑواؤ گے تو گورنمنٹ آپ کو 30% اس کا دے گی. اب اس کے دوست کے گھر میں بھی پیسہ پڑا ہو, یہ اس 30% کے لیے اس کو پکڑوائے گا. لیکن اس سسٹم میں معاش کی برائی ہے کہ اگر گورنمنٹ آپ کو 30% دے رہی ہے اور آپ کا دوست بولے بھائی نہیں پکڑوا میں تجھے 40 دیتا ہوں, تو آپ کس کے پیچھے جاؤ گے؟ جو آپ کو زیادہ پیسہ دے رہا ہے اس کے پیچھے جاؤ گے. لیکن سوال یہ ہے جب امام زمانہ آئیں گے تو اس سسٹم کو کیسے توڑیں گے؟ وہ کون سی کنجی ہے, وہ کون سی چابی ہے کہ مولا پوری ویسٹرن سویلائزیشن کو توڑ کے رکھیں گے اور اسلامی سویلائزیشن کو قائم کریں گے؟ فرماتے مولا جس طرح تسبیح کے دانے ہیں نا, اگر دھاگا توڑو تو فی الفور سارے دانے بکھر جاتے ہیں. مولا سب سے پہلے آ کر اس معاش کے دھاگے کو کینچی سے کاٹ دیں گے. جتنے بھی قوانین مال اور معاش کی بنیاد پہ بنے ہیں مولا ان سارے قوانین کو ختم کر دیں گے. اچھا جب دانے بکھر جائیں تو پھر مولا دھاگا کون سا ڈالیں گے؟ ایک نیا دھاگا بھی تو ہونا چاہیے نا کہ دنیا چلے, سسٹم چلے, حکومت اسلامی چلے. تو فرماتے ہیں ایک اور دھاگا ہے جو امام زمانہ اس دانوں کے اندر اس دھاگے کو ڈالیں گے. اس دھاگے کا نام ہے معاد, قیامت کا تصور, قبر کا تصور. کہ یہ چوری اس لیے نہ کرے اس کو سزا ملے گی, نہیں, یہ چوری اس لیے نہیں کرے گا کیونکہ امام قیامت کے تصور کو لوگوں کے ذہنوں میں اتنا مضبوط کر دیں گے, یہ جب جب چوری کرنے جائے گا اسے قیامت کا عذاب یاد آئے گا.